مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک بچہ وہ ٹھیک سوال کا جواب لکھ کے آئے گا، وہ بالکل ٹھیک انداز میں پیپر کو اٹیمپٹ کر کے آئے گا، لیکن جب پیپر چیک ہوتا ہے اور جب نتیجہ نکلتا تو پتہ ہی چلتا ہے یا تو وہ فیل ہو چکے ہیں یا اس کے منیمم اتنے نمبر آئے نا کہ وہ نمبر آگے کسی بھی جگہ پہ داخلہ لینے کے لیے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میرے خیال میں 30 یا 35 روپے ایک پیپر کے دیے جاتے ہیں کسی بھی ٹیچر کو۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی کیسز میں ایک ٹیچر کو 100 200 یا 300 پیپر دے دیے جائیں اور ایک مخصوص ٹائم فریم طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم کے دوران ہمیں پیپر چیک کر کے دینے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندے کو اگر آپ مثال کے طور پہ 2 دن دیں یا 3 دن تو یہ 4 دن دے دیں مثال کے طور پہ، اور ایک بڑی کوانٹٹی میں اس کو پیپر دے دیں، تو وہ غیر جانبداری کے ساتھ وہ بالکل شفاف طریقے سے بھی پیپر چیک کرنے بیٹھے گا تو اتنی بڑی کوانٹٹی میں وہ پیپر نہیں چیک کر سکتا۔ نتیجتاً وہ کیا کرے گا؟ جب وہ اوور برڈن ہوگا، اور ظاہری بات ہے جب ایک پیپر کا 35 روپے اس کو ملیں گے تو وہ اٹھا کے کسی بانجے کو دے گا پیپر، کسی بھتیجے کو دے گا پیپر، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ایک کی اکیڈیمیا کی کنڈیشن ہم سب کو معلوم ہوتی ہے، کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی اور بہت اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جو پڑھنے لکھنے والے ٹاپر بچے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں بہت مشکل پاس ہو پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیکے پہ جو نظام دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے طلباء کے کیریئر کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو اس کو ری ڈیفائن کیا جائے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک سینٹر بنایا جائے، کوئی ایک پوائنٹ ڈیفائن کر دیا جائے کہ پورا عملہ جو پیپر چیک کرنے والا ہوگا وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے گا، یہ مخصوص ٹائم ہوگا، اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران پیپر چیک کیا جائے گا، اور کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی کو مینٹین کیا جائے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو تعلیمی بورڈ کے والے سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ تھا، اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ہوائی بات کرتے ہوں جس کا کوئی گراؤنڈ سے لینے دینا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ کسی طالب علم کو یہ شبہ ہو کہ جی میرے پیپر کے اندر کوئی مسائل تھے، میں نے تو ٹھیک لکھا تھا، اب وہ پیپر جب چیک کروانے جائے گا تو اس سے فیس لی جاتی ہے 1500 2000 یا 2500 جتنی فیس لی جاتی ہے صرف اس بات کے کہ پیپر چیک کروایا جائے۔ اور پیپر چیک کروانے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک طالب علم نے پورا کا پورا ٹھیک جواب لکھا ہوا ہے اور ایگزامینر نے اس کو غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت موجود نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کاؤنٹ کریں، 2+2 کی جگہ 2+3 ہو گیا، یا کوئی کیلکولیشن میں غلطی آ گئی ہم اس کو درست کریں گے، ادروائز اگر آپ نے ٹھیک بھی لکھا ہوا ہے تو ہماری پالیسی ہے کہ ہم اس کو ریویو نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ بوگس نظام ہے، مطلب اس کے ذریعے سے طلباء، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ میڈیکل کالجز کے اندر 2-2 3 نمبروں سے طالب علم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 2 سال پیچھے ان کے ضائع کرتے ہیں اور اگلے 6-8 سالوں کے لیے طالب علم خجل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ان ساری پالیسیز کو ریوائیو کیا جائے، وگرنہ یہ نہ ہو کہ اس سال پھر احتجاج ہوں اور دھرنے دے کے طالب علم پھر بیٹھے ہوئے ہوں، اور حکومت پھر بدقسمتی سے کہتی یہ ہے کہ شاید ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں نہ تو اس میں کوئی بہت وسائل ان کو درکار ہے، صرف پالیسیز کو ریڈیفائن کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ ہے، اب جامعہ یا پونچھ کے اندر کوئی پڑھنے والا طالب علم ہے یا نیلم کے اندر کوئی پڑھنے والا طالب علم ہے، اس کا تعلیمی بورڈ کا مسئلہ ہوگا، اس کو وہاں سے اٹھ کے جانا پڑے گا میرپور کے اندر۔ یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر تعلیمی بورڈ کے سینٹرز کو مظفر آباد میں بھی شفٹ کریں اور پونچھ کے اندر بھی تعلیمی بورڈ بن جائے تو کوئی قباحت میرے خیال میں نہیں ہو سکتی اس حوالے سے۔ یہ ایک سہولت کے اعتبار سے ہے، لوگوں کو سہولت دے دی جائے۔ آپ دیکھیں 9th-10th کے بچے کا کتنا ہی ایکسپوئر ہوگا کہ اگر وہ نیلم کے اس گاؤں سے اٹھے گا، اتنے گھنٹوں کی ٹریولنگ کرے گا، وہ میرپور کے اندر جائے گا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آگے والے اس کو ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس پونچھ کے اندر بھی اور مظفر آباد کے اندر بھی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لے کے آ جائے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جامعہ میرپور کے اندر آج بھی احتجاج چل رہا ہے، اور جامعہ میرپور کے طلبہ سراپا احتجاج ہے، اور جامعہ پوری بند ہے اس وقت۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سادہ سی یہ ہے کہ طلباء کا کوئی ایشو تھا اور اس ایشو کے اوپر انتظامیہ وہاں پہ پولیس کو انوالو کرتی ہے۔ یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کا یہ کون سا قانون ہے، اور دنیا یعنی ہم دہشت گرد ہیں میرے خیال میں، یا تو انتظامیہ یا حکومت ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم مسئلہ لے کے، یا ہم گنڈے بیٹھے ہوئے جامعات کے اندر۔ ایک طالب علم کے پاس صرف کتاب ہوتی ہے، صرف قلم ہوتی ہے، اور آپ پولیس کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر منڈلاتے ہیں۔ آج جامعہ کے اندر یہ صورتحال موجود ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی صورتحال جامعہ پونچھ کے اندر بھی تھی، کل وہاں پہ دھرنا تھا، طالب علم سراپا احتجاج تھے، اور یہی صورتحال پچھلے دنوں آپ نے جامعہ کشمیر میں بھی دیکھی۔ یعنی یہ چیز سوچنی چاہیے ہمیں کہ جامعات کے اندر پولیس اور طلباء، یا تو آپ یہ ڈکلیئر کر دیجئے نا کہ ہم ملک دشمن لوگ ہیں، یا تو آپ ڈکلیئر کر لیجئے نا کہ ہم سے کوئی ملک کو اور کشمیر کو خطرہ ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس بات کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی ہم ملک کے لیے خطرناک لوگ ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈیفائن کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ بھی ہماری غلطی کیا ہوتی ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں
تو وی سی صاحب کیا کرتے ہیں کمیٹی طلب کر کے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہم سے معذرت بھی کریں، آپ ہمیں جرمانہ بھی دیں اور یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں، تب جا کے ہم آپ کے اکیڈیمیا کو جاری کرنے کے لیے ہم آپ کو جامعہ میں بیٹھنے دیں گے. جبکہ یہ میرا اور ہر اس طالب علم کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو پاکستان کا اور جو آزاد کشمیر کا شہری ہے. یہ قانون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہے، پولیٹیکل ایفیلیشن رکھنا چاہے، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوائن، آپ 18 سال کے بچے کو ووٹ کا اختیار دیتے ہیں نا، تو جب 18 سال کا بچہ ووٹ ڈال سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ طلبہ سیاست کے اندر یا باقی معاملات کے اندر وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. اچھا ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ڈی ایس ایس کا تقرر ہے پورے جامعات کے اندر، ابھی جامعہ میرپور کے اندر بھی ڈی ایس اے کا تقرر ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ایس ایس کے موجودگی کے باوجود اس وقت جو طلباء کے بڑے مسائل ہیں، صرف جامعہ پونچھ کی مثال دیں گے نا 7-8 ہزار طلباء ہیں، یہاں پہ بسیط موجود نہیں ہے. اگر ایک طالب علم نے آواز اٹھانی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس کے پاس جائے گا.